نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تو نے محبوب بھیجنا ہے، جس نے 4 کام کرنے ہیں، ربنا وبعث فیہم، ان میں جو آپ نے بھیجنا ہے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ 4 کام تلاوت قرآن پاک اور اس کتاب کا سکھانا اور حکمت حدیث مبارکہ اور ویزکیہم اور دلوں کا تزکیہ، سینے کی صفائی، کینہ بغض عداوت سے پاک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو ہے اللہ نے بہترین انتظام فرمایا، جیسے کہ پہلی گفتگو میں عرض کر چکا کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی ناشکرہ بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کوئی یمن میں، کوئی کہاں آباد، ان میں سے جو مکہ میں آباد اس بیٹے میں سے چنا، اور مکہ کے عرب قبائل میں سے بنی کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے عبد المطلب، اور عبد المطلب میں سے ان کے 12 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت انتظام فرما رہے تھے۔ انتظام کیا فرما رہے تھے؟ کہیں کل کو کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ جب حبشہ میں ہجرت کی مسلمانوں نے، تو حبشہ کے جو بادشاہ تھا اس نے جو سب سے پہلے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو نسب کے متعلق پوچھا کہ بتاؤ جو آپ کے علاقہ میں، آپ کے اس علاقہ میں دعوی نبوت کرنے والا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں مجبوراً یہ جواب دینا پڑا کہ وہ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کو امتی بنایا۔ یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ یہ اعزاز ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے اس وقت، کہ پہلی امتوں نے کتنی
حسرت بری یعنی کہ نگاہ سے دیکھا ہوگا اس امت کو کہ آنے والی یہ امت کتنی فضیلت والی ہوگی، کتنے مرتبے اور مقام والی ہوگی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہم پہ بڑی بڑی نعمتوں کو نازل فرمایا، بے انتہا نعمتوں کی حد کر دی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میرا یہ احسان ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم میں مبعوث فرمائے، ہمارے اوپر اللہ نے یہ اس چیز کا احسان جتلایا۔ اور یہ ہے، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، غور کریں نا کہ اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے احسان مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، احسان فراموش بننے کی سے اللہ رب العزت جو ہے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم احسان فراموش بن جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، نعمت ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قدر کیسے ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، ان کے طریقوں پہ چلتے ہوئے، ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے جو ہے وہ پیار کرتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو صحیح معنوں میں جو ہے احسان مند کہلائیں گے کہ ہاں، ہم پہ اللہ نے یہ بہت بڑا کرم احسان فرمایا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس چلتے رہے تو میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، پھر دنیا بھی جو ہے ہماری گھاٹے میں اور آخرت کا بھی جو ہے سودا گھاٹے میں۔ یہ اللہ کا ہم پہ فضل، احسان۔ اور دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر دیا، اب پھر دوبارہ ایک دفعہ عرض کرتا چلوں کہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ذرا بھی کمی پیشی آ جائے تو اس شخص کا ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی کدورت تو بڑی دور کی بات ہے، محبت میں کمی ہونا تو ایمان کامل نہیں رہتا۔ محبت پہ کمی ہونے سے بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور محبوب کی ہر چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ جس شخص سے انسان محبت کرتا ہے، محب کو محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، ایک ایک چیز سے، ایک ایک ادا سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہے، العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ اپنا دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں سے محبت نہیں، وہ شخص بھی دعویٰ میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ لا علمی طور پہ، کم علمی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی عمل کر بیٹھتا ہے جو سنت کے خلاف، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے جو ہے، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس عمل کرتا ہے نا، تو اس کی محبت میں کمی ہے کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اگر وہ ترجیح کسی اور کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت میں کوئی کمی ہے۔ اللہ جو ہے ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور خصوصی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے طریقے پہ چل رہے ہیں، کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور یہ طریقے جن پہ ہم چل رہے ہیں، یا ایک آسان سی بات، کیا یہ تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں؟ اور ہم انسان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی چیز کا نمونہ ہونا چاہیے، مثال ہونی چاہیے۔ مثال کے بغیر ہمیں جو ہے سمجھ نہیں آتی، ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ہمارے لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پڑھایا سکھایا، ان کی عملی تربیت کی، ان کے انداز کو، ان کے اطوار کو، ان کے رہنے سہنے کو، ان کے طریقہ کار کو ہم دیکھ لیں، اگر ہمارے عمل میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل میں مماثلت پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے ہم چل رہے ہیں، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر موجود ہے، اس سنتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ یہی کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو ہے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جتنے بھی قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، وہ ہم پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان قانون کو، ان ضوابط کو، ان اصول کو ہم اپنائیں گے نہیں تو سمجھ لیجئے پھر ہم قانون شکن کہلائیں گے، بے اصول کہلائیں گے۔ تو پھر ہم یعنی کسی ملک میں جاتے ہیں، پاسپورٹ لیتے ہیں تو اس ملک کا جو ہے قانون کو ہم جو ہے نا وہ فالو کرنا پڑتا ہے، ہم اس کے برعکس نہیں چل سکتے، اپنی مرضی اپنی منشا نہیں چل سکتی وہاں پر۔ تو ایسے ہی بھی آئینی ہم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو ہمارے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، یہ دو چیزیں ہمارے سامنے۔ اب ان سے ہٹ کے تو ہم چل ہی نہیں سکتے، کیوں؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو ہے ہم نے ایک معاہدہ کر لیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کہ ہم آپ کے طریقہ کار کے مطابق چلیں گے جیسا آپ ہمیں حکم دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خصوصی طور پہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بڑی سنجیدگی سے یہ سوچنا ہوگا کہ جو آج کل کی ہماری زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، بازاری زندگی ہے، جو بھی ہماری دینی دنیاوی زندگی ہے، وہ زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو اس پہ سجدہ شکر ادا کریں، اگر اس کے برعکس ہیں تو اپنی جو ہے فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس چل رہا ہوں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی۔ جب نہیں تھی تو ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کیا تھی، اور جب ہم اس چیز کی فکر کریں گے تو اللہ جو ہے ہمیں صحیح سمت میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآخِرُ دَعْوَانِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔